ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان، قسط نمبر 16۔ تیری آنکھوں کی سہولت ہو میسر جس کو، وہ بھلا چاند ستاروں کو کہاں دیکھے گا۔ روبرو عشق ہو اور عشق بھی تیرے جیسا، پھر کوئی دل کے خساروں کو کہاں دیکھے گا۔ ہر سو تاریکی کا عالم تھا، اسے یاد بھی نہیں تھا کہ وہ کتنے گھنٹے باہر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا۔ اس کا وجود ایک اندیکھے الاؤ میں جل رہا تھا۔ جب اشتعال کچھ کم ہوا تو تب اس نے حویلی کا رخ کیا۔ وہ اپنے روم میں داخل ہوا، لیکن وہاں موجود سعادت غازی کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ نانا جان آپ یہاں؟ یہ کیا وقت ہے گھر آنے کا؟ ان کا انداز سرزنش کرنے والا نہیں تھا، لیکن سنجیدہ تھا۔ مجھے اس بات سے لاعلم کیوں رکھا گیا؟ وہ جب بولا تو اس کی آواز بھاری تھی، جس میں گہرا کرب جھلک رہا تھا۔ کیا کرتے تم اگر یہ بات تمہیں معلوم ہوتی تو؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو کب کا یہ حویلی چھوڑ کر جا چکا ہوتا۔ مجھے معلوم ہے بریزے اور تمہارا مزاج مختلف ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے تھے بریزے یا رشام کی شادی حویلی سے باہر ہو، وہ بھی اس صورت میں جب رشتے گھر میں ہی موجود ہوں۔ اپنے فیصلہ کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ وہ اور میں کیا چاہتے ہیں؟ اس کا لہجہ پرتپش تھا۔ نہیں، مجھے اعتماد تھا کہ میرے بچے مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ میرے کیے گئے فیصلے پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، لیکن میں غلط تھا۔ سعادت غازی کا شکست خوردہ انداز دیکھ کر اسے اپنی خود پسندی پر غصہ آنے لگا تھا۔ سوری، لیکن میں بریزے سے شادی نہیں کروں گا۔ کیا تم مجھے وجہ بتانا پسند کرو گے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، بریزے سے شادی نہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ پھر مجھے نہیں لگتا ہم دونوں ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ زندگی سمجھوتے کے بغیر نہیں گزرتی عاشر، تم اسے اپنے روپ میں ڈھال لیتے یا اس کے روپ میں ڈھل جاتے۔ لیکن خیر، وہاج نے اپنے دوست کے بیٹے کے پروپوزل کے بارے میں بتایا تھا، وہ آئیں گے کل۔ اگر مجھے مناسب لگے تو بہت جلد بریزے کا نکاح کر دیا جائے گا۔ ان کی بات پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ سو جاؤ تم۔ اس کا شانہ تھپک کر وہ روم سے چلے گئے تو اس نے سکون کا سانس بھرا کہ بالآخر اس لڑکی سے جان چھوٹنے والی تھی۔ رسمی سی ملاقات کے بعد ڈاکٹر عاصم کی فیملی کو ہاں کہہ دی گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد عاصم کو لندن جانا تھا کسی کورس کے سلسلے میں، اسی لیے ان کی طرف سے بھی نکاح کی فرمائش کی گئی تو وہاج غازی نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے کہے بنا ہی سب ان کی منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ تم اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ رائمہ نے ہاتھ میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے پوچھا تو اس نے شکوہ کناہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ مجھے بھی شادی نہیں کرنی پھپھو۔ شادی نہیں کر رہے ہیں بریزے، صرف نکاح ہو رہا ہے۔ مجھے نکاح بھی نہیں کرنا۔ اتنی عجلت میں نکاح کے حق میں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجبوری میں ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ رشام کی وجہ سے سب پہلے ہی کافی ٹینشن میں شکار ہیں، کم از کم تم تو عقل سے کام لو۔ رائمہ غازی کا سر دکھنے لگا تھا۔ اس حویلی کے بچوں کے مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے تھے، کبھی رشام تو کبھی عاشر اور اب بریزے۔ اگر میں ہاں کر بھی دوں تو وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ تم اس کی باتوں میں آ کر اسے خود پر مت حاوی ہونے دو، وہ ایک جن اور انسان کا ملن ناممکن ہے۔ وہ نہیں سمجھتا یہ بات، لیکن وہ تو بہت نیک اور شریف ہے۔ پھر بھی مجھے نہیں معلوم پھپھو، لیکن میرا بھی دل نہیں مان رہا اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کے لیے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ تم بھی بالکل ہی پاگل ہو گئی ہو، اپنے جیسے ہی بنا لیا اس نے تمہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک جن زادے سے محبت کر بیٹھوں گی۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ جو تمہیں کوئی نصیب ہی نہیں ہوگی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں پھپھو؟ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مسل ڈالا ہو۔ عقل سے کام لو بریزے، تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ تم نے اسے شے دی ہوگی جبھی وہ اتنا آگے بڑھا۔ میں اسے منع نہیں کر سکتی، نہ ہی اسے روک سکتی ہوں یہاں آنے سے۔ تم اسے منع کر کے دیکھو، کہہ دو کہ تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی تم اس سے محبت کرتی ہو۔ وہ سمجھ جائے گا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ سچ کیا ہے پھر؟ سچ یہی ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ رائمہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ اسے عاشر کے حوالے سے ہی سوچا تھا، جس کی وجہ سے وہ انہیں اور بھی زیادہ عزیز تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ہی دغا کر جائے گا۔ انہوں نے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اس کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا کہ بریزے کا اس کا مزاج مختلف ہے اور وہ لڑکی اسے پسند بھی نہیں، اس لیے وہ اس سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ آپ کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ ماشا ٹکر ٹکر انس اور رضا غازی کی شکل دیکھتی ہوئی ان باتوں کو سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ صوفیہ کو تو ان باتوں کا پہلے سے معلوم تھا، لیکن ماشا کے علم میں نہیں تھا۔ سچ یہی ہے، انس نے ہلکے سے اس کے سر پہ تھپڑ لگاتے ہوئے کہا تو اس نے ناراضگی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا۔
مجھے تو یقین نہیں، پہلے تو ہمارے کوئی ددحال رشتہ دار نہیں تھے اور یہ ایک دم سے راتوں رات اتنے سارے نکل آئے۔ میں نے کہا تھا بابا اسے نہ بتائیں ابھی۔ کیا مطلب؟ اور کتنا عرصہ آپ لوگ چھپا کر رکھنے والے تھے مجھ سے یہ راز؟ وہ سخت شاکی تھی۔ میں تو کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن بابا نے کہا کہ بتا دو بیچاری کو، اسے بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ اس کے دادا، تایا، چاچا اور پھپھو بھی موجود ہیں۔ اچھا تو پہلے کہاں تھے یہ سب؟ اس نے طنز سے پوچھا۔ جہاں بھی ہیں پہلے بھی وہیں تھے، بس تمہیں نہیں معلوم تھا۔ مجھ سے کیوں چھپایا؟ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں معلوم ہو۔ انس کا انداز مسلسل اس کے غصے کا گراف بڑھا رہا تھا۔ میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ۔ نہیں۔ لیکن کیوں؟ ابھی نہیں، بعد میں لے کر جائیں گے تمہیں۔ بھئی مجھے ملنا ہے اپنے رشتہ داروں سے، کیا ان کے بچے ہیں؟ تمہاری عمر کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انس کی دو بدو کہنے پر وہ خفگی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آج صبح سے سعادت غازی کا دل ایک الگ ہی خوشی کا آشکار تھا۔ آج انس اور غازی نے آنا تھا۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ اپنے بیٹے اور پوتے کے آنے کی خوشی میں کیا کیا نہ انتظامات کر ڈالیں۔ تیاریاں تو ایسی کی جا رہی ہیں جیسے وزیر اعظم کی سواری آنے والی ہے۔ وجاہت غازی تنفر سے ملازموں کو عجلت میں بھاگتے دوڑتے دیکھ رہے تھے، جو حویلی کی تزئین و آرائش میں مصروف عمل تھے۔ سعادت غازی نے کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑ رکھی تھی۔ ہر چیز کا پورا خیال رکھا جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی قسم کے پکوانوں کی تیاریاں کی جا رہی تھیں کچن میں۔ وائٹ اور ریڈ کلر کی دیدہ زیب لباس میں ملبوس آرگنزا کے دوپٹے کو سلیقے سے اوڑے وہ خود بھی ملازموں کو ہدایات دے رہی تھیں۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ انہوں نے ریشام کو دیکھ کر کرختگی سے پوچھا۔ وہ صفائی کروا رہی تھی تایا جان، اس نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، اپنے روم میں جاؤ۔ لیکن میں روم میں کیوں جاؤں؟ وہ سختی سے بولے تو اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم رضا اور انس غازی کی موجودگی میں یہاں آؤ۔ ریشام کو سخت ناگوار گزری تھی ان کی یہ بات، لیکن آگے سے بنا کچھ کہے وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ پھر آف موڈ کے ساتھ ضمیر غازی کے پاس گئی جو کچھ کاغذات کی گردانی کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے روم میں بند رہنے کو کہا ہے اور آپ انہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ تمہارے تایا ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم کمرے میں ہی رہنا۔ وہ مصروف سے انداز میں بولے تو وہ مزید خفا ہو گئی۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیوں نظر بند کیا جا رہا ہے؟ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے ساتھ وہی کیا جا رہا ہے، سادگی سے کہتی ہوئے انہوں نے ایک لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے بابا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ خلا کے کاغذات۔ وہ الفاظ اس کے دل میں نشتر بن کے اترے تھے۔ لفافہ اس کے ہاتھ میں لرز گیا تھا۔ کیا آپ بھی ایسا چاہتے ہیں بابا؟ اس کی آواز میں بھی واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں انس غازی کی اس حرکت پہ اسے معاف بھی نہیں کروں گا کبھی۔ اس نے گن پوائنٹ پر تم سے پیپر سائن کروائے تھے۔ رشتے ایسے زور زبردستی کی بنیاد پر قائم نہیں کیے جاتے۔ لیکن بابا، میں نہیں چاہتا یہ رشتہ قائم رہے۔ اور دادا جان؟ اسے موہوم سی امید تھی یقیناً سعادت غازی ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ انہیں میں منا لوں گا ریشام، تمہیں زبردستی اس شخص کے ساتھ بندھے نہیں رہنے دیں گے۔ دو آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں کے کناروں سے بہتے ہوئے گال پر پھسل گئے تھے۔ اس نے پلکیں جھکا لی تھی۔ وہ کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ وہ اس کے زبردستی رشتے سے چھٹکارا نہیں چاہتی، بلکہ تاعمر اس میں بندھے رہنا چاہتی ہے۔ روم میں ہی رہنا اپنے۔ وہ اسے دوبارہ یاد دہانی کرواتے ہوئے بولے تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گھڑی بھی آن پہنچی تھی جس کے کئی لوگ شدت سے منتظر تھے۔ ایک سیاہ مرسیڈیز حویلی کے پورچ میں آ کر رکی جس میں کتنے ہی لوگوں کی توجہ مرکوز تھی۔ اگنیشن سے چابی نکالتے ہوئے انس نے رضا غازی کو دیکھا۔ بالآخر میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا بابا، آپ کو وہاں لے آیا ہوں جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ کہنے کو میں ایک میچور عمر کا آدمی ہوں، لیکن پھر بھی میرا دل منتشر ہے۔ ان کے دل کی حالت ان کے چہرے سے بھی عیاں تھی۔ وہ پہلی بار اپنی باپ، اپنے بہن بھائیوں کے روبرو ہونے والے تھے۔ تم؟ ضمیر غازی نے انتہائی حیرت سے رضا غازی کو دیکھا تھا جو ان کی اس حیرت پہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ ان کے لیے اجنبی نہیں تھے، بلکہ سعادت غازی کے تینوں بیٹوں اور وہ خود بھی رضا غازی کو آج تک صرف ایک ڈی ایس پی کی حیثیت سے ہی جانتے تھے۔ ان کی حقیقت تو آج آشکار ہوئی تھی۔ میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ شخص تم ہوں گے۔ وہ اب بھی بے یقینی کا شکار تھے۔ کئی بار پراپرٹی وغیرہ کے معاملات میں رضا غازی کافی معاون ثابت ہوئے تھے۔ ضمیر غازی سے کافی اچھے مراسم بھی تھے، یہی چیز ان کے شوق کا باعث تھی۔ السلام علیکم ضمیر انکل۔ ان کی حیرت کو انس کی آواز نے کم کیا تھا۔ لمحے میں ان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ آ جاؤ بابا، انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے نظر انداز کر کے رضا غازی کو کہتی ہوئے وہ اپنی میت میں بیٹھک میں لے آئے تھے۔ گرے کلر کی شلوار قمیض زیب تن کیے سوبر سی پرسنالٹی والے رضا غازی اپنی عمر سے کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ سیاہ بالوں کے درمیان جھانکتے کچھ سفید بال انہیں مزید گریسفل بناتے تھے۔
سعادت غازی نے جب انہیں دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ ٹھٹکے تھے۔ باقی نفوس کا بھی یہی حال تھا۔ ضمیر غازی کی طرح سب بھی ان سے آشنا تھے۔ السلام علیکم۔ سب پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے انہوں نے بلند آواز سے سلام کیا۔ ڈی ایس پی رضا غازی، جو غازی انڈسٹریز کے کتنے ہی قانونی معاملات کو منٹوں میں سلجھا دیا کرتے تھے، وہ سیدھا ان کے پاس ہی گئے تھے۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے اور بوڑھے وجود کو دیکھتے ہوئے پرنم سا مسکرا رہے تھے۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کبھی؟ سعادت غازی کی نم آنکھوں میں شکوہ تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہیں آپ مجھے دھتکار نہ دیں، وہ بھاری آواز میں بولے تو سعادت غازی کو بے ساختہ وہ چھوٹا سا بچہ یاد آ گیا جسے حلیمہ نے سینے سے لگا رکھا تھا، جو روتے ہوئے برستی بارش میں ان سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، جسے انہوں نے دھتکار دیا تھا اور پھر بعد ازاں ساری زندگی اسے تلاش کرنے میں گزارتی، ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد بھی اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہی رہے تھے۔ قسمت کو شاید ان کا ایسے ملنا مقصود تھا۔ پھر انہیں معلوم پڑا وہ کتنی ہی دیر انہیں سینے سے لگا کر روئے تھے۔ آج ان کی تلاش، ان کا انتظار اختتام ہوا تھا۔ آج انہیں اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا جس کے ملنے کی امید وہ کھو بیٹھے تھے، لیکن سعادت غازی کے علاوہ اور کسی کو اتنی خوشی نہیں تھی ان کے وہاں آنے کی۔ محبت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید گزار دیتا، لیکن میں تم نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں جتاتا سا تاثر تھا۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم میری جگہ پر خود کو رکھو۔ داریان نے جو کرب خود کی ذات پر جھیلا تھا وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس تکلیف سے وہ بھی گزرے۔ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ چند ساعتیں گزرنے کے بعد اس کی آواز ابھری تو داریان نے چونک کے اسے دیکھا۔ اسے کرنے دو فاطم، اس کی زندگی مشکل میں مت ڈالو۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میں اپنی زندگی کا کیا کروں جو خود ایک طوفان کی زد میں ہے؟ تم نے اپنی جان کو خود مشکل میں ڈالا ہے، تمہیں اپنی حدود کو توڑنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ لمحہ مجھ پر بھاری تھا، جب اسے دیکھا تو پھر کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیا۔ اپنے مقصد سے ہٹ کر اپنے کام سے بے پرواہ ہو کے میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ اسی کی کہانی دہرا رہا تھا شاید۔ تمہیں معلوم ہے فاطم، ہر انسان کی زندگی میں یہ لمحہ آتا ہے۔ محبت کا نہیں، آزمائش کا۔ وہ آزمائش جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہ لڑکی یوں ہی تمہاری راہ میں آ گئی تھی؟ نہیں میرے دوست، یہ تو تمہارا امتحان تھا۔ تم نے اپنی زندگی کے اتنے سال صرف اللہ سے محبت کرنے اور اپنے مقصد میں صرف کیے۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر تمہیں موقع دیا جائے اللہ کو چھوڑ دینے کا تو کیا تم اسے چھوڑ دو گے؟ اللہ تو اس طرح سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ خبر بھی نہیں ہو پاتی۔ جب تک ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے، جب تک ہمارے پاس کوئی گناہ کا ذریعہ نہ ہو، تب تک تو ہم بہت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بہت اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ ہمیں آزمانے کے لیے ذرا سی ڈھیل دیتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا یہ پیارا بندہ بھٹکنے والوں میں سے تو نہیں ہے، اگر اسے موقع دیا گیا تو کیا یہ گناہ کر لے گا یا پھر سختی سے اپنا منہ موڑ لے گا کہ نہیں، مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے، میں کیسے پھر گناہ کی طرف پلٹ سکتا ہوں؟ تم کہتے ہو یہ لمحہ بہت بھاری تھا، دراصل یہی لمحہ تو تمہارا امتحان تھا۔ یقین نہیں ہو رہا میں ایک جن ہو کر ایک انسان کا لیکچر سن رہا ہوں، وہ استہزائیہ بولا۔ میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں جنزادے، اللہ نے تمہیں انسان نہیں بنایا اس لیے کہ ایک انسان کی محبت کے پیچھے خود کو خوار مت کرو، اپنے مقصد کو چھوڑ کر فضول کاموں کے پیچھے مت پڑو۔ محبت کو تم فضول کہہ رہے ہو؟ فاطم نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ بعض دفعہ یہ فضول چیز کے علاوہ اور کچھ نہیں لگتی۔ لیکن تم بھی تو ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو کر ہی اللہ سے ملے تھے۔ اللہ سے ملا تھا، اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ وہ کچھ جتا کر بولا تو فاطم نے سر جھٹک دیا، وہ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلتا ہوں میں، شاہ صاحب یاد فرما رہے ہیں۔ کافی فکر مند ہے تمہارے لیے۔ جانتا ہوں، وہ مجھ پر زور دے رہے ہیں کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں۔ تو کیا تم چلے جاؤ گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چلا گیا تو تمہاری دنیا تو بے رنگ ہو جائے گی۔ مسکرا کر اسے کہتے ہوئے وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ داریان گہری سانس لے کر واپس جانے کے لیے پلٹا تو ٹھٹک کر رکا۔ وہ سفید چہرہ لیے نمک کا مجسمہ بنی اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماشا وہاں کھڑی ہوگی۔ مہرماں نے بزنس سے ریلیٹڈ کچھ کتابیں لانے کو کہا تھا داریان سے، لیکن اپنی جاب کی مصروفیت کی وجہ سے اس کا جانا ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اور پھر داریان خود بھی اتنا مصروف رہتا تھا کہ ہر بار بھول جاتا تھا۔ آج اس نے مہرماں کو میسج کر کے بتا دیا تھا کہ وہ اس کی کتابیں لے آیا ہے اور شام تک بھجوا بھی دے گا، لیکن اسے صبر نہیں ہوا تو اس نے ماشا سے کہہ دیا کہ جا کر اسے کتابیں لے آئے۔ خود وہ آفس کے کسی کام میں مصروف تھی
آف ڈے ہونے کے باوجود بھی وہ کسی فائل پر کام کر رہی تھی۔ ویکینڈز وہ ماشا کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ آج بھی اپنا سامان اور لیپ ٹاپ لیے وہ اسی کے گھر پہ موجود تھی جب اسے پھر اپنی کتابیں یاد آ گئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ شام کو بھجوا دیں گے تو صبر کر جاؤ۔ میں صبر نہیں کر سکتی، میرا کام رکا ہوا ہے، مجھے کوئی ٹرانزیکشن سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ تو تم اپنے باس سے پوچھ لو۔ ماشا کو کوئی ارادہ نہیں تھا داریان کے پاس جانے کا۔ تم جو آ رہی ہو یا نہیں؟ نہیں۔ تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی ماشا؟ اس کے چہرے پر رو دینے والے تاثرات تھے۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا رہی ہوں میں۔ اسے گھورتے ہوئے وہ ناچار اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ وہ پیچھے پھر سے ہنستے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ عیشا بھابی نے اسے کہا تھا کہ داریان گھر پر نہیں ہے، اسی لیے وہ خود جا کر ہی اس کے روم سے اپنی مطلوبہ کتابیں اٹھا لے۔ اس کی غیر موجودگی کا سن کر وہ بھی پرسکون سی اس کے روم میں آ گئی تھی۔ نفاست سے اس کے مزاج کے مطابق سجا کمرہ کافی کشادہ اور عالی شان سا تھا۔ ایک طائرانہ سی نگاہ سارے میں ڈالتے ہوئے اسے رائٹنگ ٹیبل کے پاس پڑی وہ کتابیں نظر آ گئی تھیں، جنہیں اٹھا کر وہ واپس پلٹ رہی تھی جب کچھ آوازیں اس کے کان میں پڑی۔ وہ چونک کر رکی۔ بھابی نے تو کہا تھا کہ داریان گھر پہ نہیں ہے، لیکن پھر یہ بالکنی میں سے کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ وہ جاننا چاہتی تھی، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دھیمے قدم اٹھا کر وہاں بڑھ گئی۔ وہ داریان ہی تھا جس کی پشت تھی ماشا کی جانب، لیکن دوسرے سیاہ لباس والے شخص کو وہ نہیں جان پائی تھی کیونکہ وہ بھی رخ موڑے کھڑا تھا۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی داریان کے کسی دوست کو گھر میں آتے نہیں دیکھا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے نظر کا دھوکہ ہوا ہے اسے، لیکن وہ کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ داریان اکیلا ہی کھڑا تھا اس کے سامنے۔ وہ کہاں گیا؟ ماشا کی لبوں سے سرسراتی سی آواز نکلی۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کا ذہن وہ سب قبول نہیں کر پایا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو جاتی، داریان نے آگے بڑھ کے اسے تھام لیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے تک رہا تھا، کہیں اس نے فاطم کو تو نہیں دیکھ لیا۔ ڈیم اٹ! ماشا، آنکھیں کھولو! اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ فکر مندی سے کہے جا رہا تھا، لیکن وہ بے سود تھی۔ اس کے گال پہ رکھی داریان کی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ اس کی نظریں ماشا کے چہرے پر جھکی تھیں، لیکن اس کی سوچیں کہیں اور پرواز کر گئی تھیں۔ وہ اس رات میں جا پہنچا جب برستی بارش کی تیز بوچھار نے اسے بھگو ڈالا تھا۔ طوفانی بارش اور کڑکڑاتی بجلیوں نے ڈھا رکھا تھا، اور وہ ہر طرف سے بے نیاز اس لڑکی کو پکار رہا تھا جس کا چہرہ یخ بستا تھا۔ اس کی زندگی سے بھرپور آنکھیں اس سمے بند تھیں۔ وہ دیوانہ وار اسے پکار رہا تھا۔ داریان کو دھڑکنوں کی رفتار مدھم پڑنے لگی۔ آج اتنے عرصے بعد وہ پھر اسی جذبے کو محسوس کر رہا تھا۔ کیا وقت اپنے آپ کو دہرا رہا تھا؟ اس سمے تو وہ لڑکی اس کی جان سے عزیز محبت تھی، اور اس لڑکی میں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جانے کیوں اس کی دل کی رفتار مدھم پڑنے لگی۔ داریان بھائی، لڑکی کو بے ہوش کر دیا آپ نے؟ دائم کی حیرت میں ڈوبی آواز اسے پھر سے ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اسے کیا ہو گیا۔ اس کا انداز کچھ کڑبڑاہٹ لیے ہوئے تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ بھابھی کو بلا کر لاؤ جلدی۔ ماشا کو اپنے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس نے دائم کو حکم جاری کیا۔ میں نے کیا کہہ کر بلانے جاؤں کہ آپ نے ماشا کو بے ہوش کر دیا؟ دائم نے الجھن سے پوچھا تو داریان نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ فضول مت بولو اور جا کر بلاؤ انہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، جا رہا ہوں۔ اس کے غصے سے خائف ہوتے ہوئے وہ فوراً ہی روم سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ دوبارہ اس کی جانب دیکھنے لگا جو ہوش و خیرت سے بیگانہ تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی وہ جانے کب سے رونے میں مصروف تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کسی بات پر وہ اتنا روئی ہو کبھی۔ ایک جانی پہچانی سی خوشبو اس کے اطراف میں بکھری تھی جو اس کے اندر بھی بسی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فاطم نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تو اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر بنا اسے دیکھے ہاتھ کی پشت سے بھیگے گالوں کو صاف کیا۔ کیا تم اپنے وعدے پر قائم رہ پاؤ گی؟ اس کا سوال بریزے کو اندر تک توڑ گیا تھا۔ اس کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم، بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے وہ اسے دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ فاطم کی آنکھوں کے شعلوں کی تپش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس معصوم سی لڑکی کی حالت کا ذمہ دار وہ خود کو تصور کر رہا تھا۔ وہ اسے دکھوں اور تکلیف کی آگ میں نہیں جھونک سکتا تھا، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں بے بس تھا۔ نہ اسے چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی اپنا سکتا تھا۔ رونا بند کرو، فاطم نے نرمی سے کہتی ہوئے اپنے گرم ہاتھ اس کی گال پہ رکھا تو بریزے نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جس کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ بریزے کی بھیگی آنکھوں میں اس کا دل جانے کتنی بار ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسے تو شاید احساس ہی نہیں تھا کہ تبھی بریزے نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر سے ہٹایا جو پرتپش سا ہو کر دہکنے لگا تھا۔
وائٹ کرتا شلوار پہ براؤن کوٹ پہنے وہ پشت پر بازو باندھے چھت پہ کھڑا چاند کو تک رہا تھا۔ کشادہ سی چھت پر وہ اکیلا کھڑا تھا، جہاں لائٹس کا انتظام زیادہ نہیں تھا، صرف تھوڑی بہت روشنی تھی، لیکن باقی روشنی کا انتظام چاند کر رہا تھا، جس کی شفاف روشنی نے ہر شے کو منور کر دیا تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا، ایک اد بادل بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے اسے ایک میسج موصول ہوا تھا جس میں وہ اسے چھت پر ملنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ سب کے بیچ سے اٹھ کر آنا اس کے لیے آسان نہ تھا، لیکن پیچھے کے راستے سے آنے میں وہ کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اس کی سماعتوں میں کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ انس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا اٹھتا ایک ایک قدم وہ اپنے دل پہ پڑتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی آ کر رکی تو انس کی پشت کو دیکھ کر پھولی سانسوں کو ہموار کرنے لگی، جبھی وہ اس کی جانب رخ موڑ گیا۔ سرخ اور سفید امتزاج کے جوڑے میں سرخ دوپٹے سے سر ڈھکے وہ اس کے سامنے تھی، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا جانے کتنے عرصے بعد وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا ہو۔ ایک اسودہ سی مسکراہٹ انس کے لبوں پہ ابھری تھی۔ ریشام کو دیکھنے کے بعد اسے اپنے مردہ تن میں پھر سے توانائی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اب اس کے سوا انس کو کچھ دکھائی بھی تو نہیں دیتا تھا۔ خیریت ہے، آپ نے چوری چھپے ملنے کے لیے بلایا؟ سب کے سامنے بلانے کی جرت کرتی تو پھر کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہوتا۔ آپ ایک بار یہ جرت کرتی تو صحیح، آپ کی طرف بڑھنے والے سارے طوفانوں کا رخ میں اپنی جانب موڑ لیتا۔ فی الحال تو اس طوفان کو سنبھالو۔ اس نے خاکی لفافہ انس ہی کی جانب بڑھایا، جس سے اس نے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے تھام لیا۔ خلا نامہ؟ کاغذ نکال کر اس کا متن دیکھنے کے بعد ہی اس نے آئیبرو اٹھا کر ریشام کو دیکھا۔ سائن نہیں کیا آپ نے؟ میں نے سوچا ساتھ میں کریں گے، اس لیے لے آئی۔ وہ جل کر بولی تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ ویل، مجھے یہ دیکھ کر کافی اچھا لگا کہ آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ بالفرض اگر میں یہ سائن کر دیتی تو، اگر میں اپنی بات سے مکر جاتی تو پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مضبوطی سے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے۔ بالفرض اگر آپ ایسا کرتی تو میں آپ کو جان سے مار دیتا۔ ہاں؟ وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ تم سچ میں مجھے مار دیتے؟ بالکل، میں سچ میں آپ کی جان لے لیتا۔ اچھا، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ پر ہی روب دکھا رہے ہو؟ مائنڈ اٹ پرنسس، یہ اب میرا بھی گھر ہے۔ اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا ابھی کہ تمہیں قبول کر کے اس گھر کا حصے دار بنانا بھی ہے یا نہیں؟ مجھے آپ نے قبول کر لیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں۔ تمہیں ان کی پرواہ کرنی پڑے گی، کم از کم میرے بابا سے تو اپنے تعلقات ٹھیک کر ہی سکتے ہو۔ آپ جو کہیں گی میں ویسے ہی کر لوں گا۔ اتنی فرما برداری تب دکھا دیتے جب یوسف بنے ہوئے تھے، میرا خون تو نہ جلتا اتنا۔ جب آپ کو معلوم تھا کہ یوسف آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے کیوں پڑی رہتی تھیں؟ اس کے استفسار پر ریشام نے نفی میں گردن ہلائی۔ غلط، یوسف مجھ میں انٹرسٹڈ تھا، معلوم ہے مجھے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیشہ لا تعلقی اور سختی کا لبادہ اوڑے رکھتا تھا ہمیشہ۔ اس کا حساب تو میں اچھے سے لوں گی تم سے۔ میں ہر حساب دینے کو تیار ہوں۔ سینے پہ ہاتھ رکھے سر کو ہلکا سا خم دے کر جواب دیا۔ بابا سے ملنے نہیں آئی آپ؟ تایا جان نے منع کیا تھا تمہارے اور ان کے سامنے جانے سے، روم میں ہی بند رہنے کا حکم دیا تھا۔ ضمیر چاچو نے کچھ کہا نہیں؟ انس نے سنجیدگی سے کہا۔ انہیں بھی یہی ٹھیک لگا۔ تایا جان کی فکر نہیں ہے مجھے، تم بس بابا سے بات کر لو، انہیں منا لو، ورنہ وہ مجھے فورس کریں گے پیپر سائن کرنے کے لیے۔ کوئی آپ کو فورس نہیں کرے گا۔ اتنے وثوق سے کیسے کر سکتے ہو تم یہ بات؟ جب آپ یہاں پر موجود ہی نہیں ہوں گی تو پھر کوئی کیسے آپ کو پریشرائز کرے گا؟ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس کو پھر خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دینے لگی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر۔ کبھی بھی نہیں، وہ بدک اٹھی۔ تو میرے گھر والوں کو راضی کرو، میں ان کی مرضی کے خلاف دوسری بار گھر سے نہیں جاؤں گی۔ اگر وہ راضی نہ ہوئے تو پھر مجھے بھول جانا۔ اوہ، یہ تو ناممکن ہے۔ میرے پاس اب یہی آپشن ہے، یا تو مجھے بھول جاؤ یا میرے گھر والوں کو منا لو۔ میرے پاس تیسرا آپشن بھی ہے۔ تیسرا آپشن؟ آپ میری بیوی ہیں، آپ کو یہاں سے لے جانے کے لیے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر میں خود ہی نہ جانا چاہوں تو؟ آپ کو جانا پڑے گا۔ میں نہیں جاؤں گی، اور اگر زبردستی کرو گے تو تب تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی، بلکہ تایا جان سے کہہ دوں گی کہ مجھے اس شخص سے علیحدگی چاہیے، اور پھر سالار بھائی سے بھی شادی کر لوں گی، اور پھر میں آپ کو اور آپ کے سالار بھائی کو گولی مار دوں گا۔ کیسا رہے گا؟ اس کی بات کاٹ کر ودو بدو بولا تو ریشام نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کم از کم آپ کو میرے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے لب و لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے کتنی گراں گزری تھی ریشام کی بات۔ اس کے نازک سے ہاتھ کو پکڑ کر زور سے دباتے ہوئے وہ بولا تو ریشام نے درد سے بلبلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا تھا، لیکن وہ شاید چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کروں گی آئندہ یہ بات، ہاتھ چھوڑو میرا۔
یوسف، میں نے کہا ہاتھ چھوڑو، لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ وہ ویسے ہی یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا اسے اتنی بری لگی تھی بات؟ اس نے حیرانگی سے اس کی سنجیدہ اور اسپاٹ نقوش کو دیکھا۔ بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ پھر سے رخ موڑ کر آسمان پر محو استراحت چاند کو تکنے لگا۔ پشت پر دونوں ہاتھ باندھے وہ اس کی وہاں موجودگی سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اشارہ دے رہا تھا۔ تم تو ناراض ہی ہو گئے؟ ریشام اس کے ٹھیک سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ انس نے چاند سے نظریں ہٹا کر سامنے کھڑے اپنے چاند کو دیکھا تو محسوس ہوا اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، کوئی جان سے پیارا نہیں۔ اس طرح کی باتیں دوبارہ کریں گی تو ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا آپ کو یہاں سے لے جانے میں۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں کہوں گی دوبارہ۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، ریشام نے کہتے ہوئے سچ مچ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے، جنہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ سر جھٹک کر ہنس پڑا تھا۔ جب سارے معاملات طے پا گئے ہیں تو ایک اور فیصلہ بھی ہو جانا چاہیے نا؟ وجاہت غازی کی آواز ابھری تو سب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ تم اپنے بیٹے سے کہو ریشام کو ڈائیورس دے، وہ میرے بیٹے سے منسوب تھی۔ وہ بنا کسی کو دیکھے صرف رضا غازی سے مخاطب تھے۔ پہلے کی بات اور تھی وجاہت، نکاح جیسے بھی حالات میں ہوا ہو میں اسے ختم کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ سعادت غازی کی جانب سے دیا گیا وہ جواب سبھی نفوس کو ورطۂ حیرت میں ڈال گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ ضمیر غازی بھی حیرت زدہ تھے۔ معذرت کے ساتھ وجاہت بھائی، لیکن میں انس سے کبھی نہیں کہوں گا کہ ریشام کو چھوڑنے کے لیے۔ اس نکاح کو ختم کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ تم تو خود پولیس آفیسر ہو، تمہیں زیادہ بہتر معلوم ہوگا۔ رضا غازی کو دیکھتے ہوئے وہ زہر خند لہجے میں بولے۔ بے شک، لیکن آپ نے نکاح نامہ شاید غور سے نہیں پڑھا۔ اس میں ریشام کے پاس خلا لینے کا حق نہیں ہے، اس لیے ان کی طلاق صرف اسی صورت میں ہوگی جب انس ایسا چاہے گا۔ ایک جھٹکا ہی تو لگا تھا سب کو۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری بیٹی کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ ضمیر غازی سخت غصے میں انس سے مخاطب ہوئے جو لا تعلق سا سعادت غازی کی برابر والی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس حویلی میں تمہاری حیثیت کو میں تب ہی قبول کروں گا جب تمہارا بیٹا ریشام کو طلاق دے گا۔ بس بہت ہو گیا، چپ ہو جاؤ تم سب۔ بابا، آپ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ مجھے بہتر معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، فی الحال اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتا بابا۔ نکاح دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آئندہ کوئی میرے سامنے انس اور ریشام کی علیحدگی کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ سعادت غازی کافی سخت لہجے میں ان سب کو باور کروا رہے تھے۔ بابا نے تم اس حویلی میں ہمارے برابر کی حیثیت دی ہے، لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ جو جی میں آئے گا وہ کرو گے۔ بابا کے علاوہ کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تم کون سا ہمارے سگے بھائی ہو۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا بھائی تسلیم کر لیا، بے شک ستیلا ہی صحیح۔ ان کے مقابلے میں وہ کافی نرمی سے بات کر رہے تھے۔ دیکھو رضا، ہمیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بابا تمہیں یہاں رہنے کو کہیں یا الگ سے کوئی گھر تمہارے نام کر دیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ وجاہت غازی تنفر سے دو ٹوک لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ ہاتھ کی مٹھیاں بھینجے وہ خود پر بمشکل ضبط کی ہوئے تھا۔ میں اس لیے بابا کو یہاں نہیں لانا چاہتا تھا، ان کے آنے سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، بلکہ صرف انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلے ہی جائیں۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو انس؟ جو حیثیت ان سب کی ہے وہی تمہاری اور رضا کی بھی ہے۔ اس حویلی میں آنے اور رہنے سے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن آپ کی سگی اولاد کو یہ سب گوارا نہیں۔ تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار اور عبیر دونوں ہی ابرو اٹھائے اسے دیکھ رہے تھے، جو کچھ ناراض اور اکھڑا سا دادا جان سے گفتگو کر رہا تھا، اور وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے نرمی سے جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہ جانے کون سا سحر پھونکا اس نے، وہ تلخی سے بولا تو عبیر نے اسے دیکھا۔ خون کی کشش ہے، پہلی بار اپنے بیٹے اور پوتے سے ملے ہیں، اسی لیے زیادہ پرجوش ہیں۔ ایسی بھی کیا خوشی جو ان کی وجہ سے ہماری حق تلفی کر رہے ہیں۔ یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے سالار، انہیں ابھی اکیلا چھوڑ دینا چاہیے، ہم بعد میں اس پر بات کریں گے۔ عبیر نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سالار کے ساتھ ساتھ فاض اور عاشق کو بھی وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت بیٹھک میں صرف سعادت غازی کے ساتھ انس اور رضا غازی ہی تھے۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں بابا، جو کچھ بھی انس نے کیا۔ میں نے اسے منع کیا تھا، لیکن انس کو کچھ مت کہو رضا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ بابا نے مجھے یہ سب کرنے سے منع کیا تھا، لیکن میں یوسف بن کر یہاں صرف اس لیے آیا تھا کہ یہ دیکھ سکوں کہ آپ کو اپنا بیٹا یاد ہے یا نہیں۔ اگر آپ بابا کو بھول چکے ہوتے تو میں کب کا یہاں سے لوٹ چکا ہوتا۔ لیکن تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو کبھی اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ وہ یہ جاننے میں متجسس تھے۔ میں یہاں ظاہری طور پر ملازم تھا، لیکن اس حویلی کے ایک ایک فرد کی حرکت پر میری پوری نظر تھی دادا جان۔ میں اس حویلی کے کونے کونے سے واقف ہوں، اور یہی نہیں، غازی انڈسٹریز میں ہونے والے سارے معاملات بھی میرے علم میں ہیں۔ تم نے اسے اسپیشل فورس میں کیوں نہیں بھیجا رضا؟ سعادت غازی نے اس کی باتیں سن کر رضا غازی سے استفسار کیا۔
یہ وہاں جائے بغیر بھی کافی اچھے سے اپنے کام انجام دے لیتا ہے۔ تم نے رشام کے ساتھ ہی بزنس کی ڈگری لی ہے، تم چاہو تو غازی انڈسٹریز کو جوائن کر سکتے ہو۔ اس سب کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے دادا جان۔ تم کوئی اپنا بزنس کر رہے ہو؟ نہیں، میں جاب کرتا ہوں۔ جب تمہاری خود کی کمپنی موجود ہے تو تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے وہ جاب پسند ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر وقت ملے تو کمپنی میں بھی وقت دے دیا کرو۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کے بیٹے مجھے وہاں جاتا دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مجھے معلوم ہے، اس لیے میں کل ہی وکیل کو بلا کر تم سب کی پراپرٹیز تمہارے نام کر دوں گا۔ ابھی آپ ایسا مت کریں بابا، ورنہ پھر کوئی محاذ اٹھ کھڑا ہوگا۔ میرے خیال سے پہلے وہاج کی بیٹی کا نکاح ہو جانے دیں۔ رضا غازی کی بات انہیں معقول لگی تھی۔ لیکن مجھے معاف کر دینا رضا، تمہاری ماں کے ساتھ میں نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ان کا دکھ اور افسوس ان کے چہرے سے ظاہر تھا۔ وہ جب بھی آپ کا ذکر کرتی تھیں تو آپ کے حوالے سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتی تھیں۔ جب بھی میں نے ان سے پوچھا کہ بابا ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے تو وہ مجھے یہی کہتی تھیں کہ تمہارے بابا ناراض ہیں، اس لیے ہم سے نہیں ملتے۔ انہوں نے کبھی حقیقت نہیں بتائی تھی، لیکن مجھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں۔ مجھے بھی آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ شائستگی سے بولے۔ حد ہی ہو گئی ہے، بابا نے تو انہیں لا کر ہمارے سر پہ ہی بٹھا دیا ہے، دیکھنا کل کو وہ جائیداد کا بٹوارا بھی کر دیں گے۔ آج نہیں تو کل یہ کام بھی وہ ضرور کریں گے، اور یہ کوئی انوکھی بات تو ہے نہیں، قانونی حیثیت انہیں حاصل ہے، پراپرٹی پر ان کا بھی حق ہے۔ ابیر کے لہجے پر وجاہت غازی نے غصے سے اسے دیکھا۔ ابھی ٹھیک کہہ رہا وجاہت بھائی۔ وہاج غازی بھی اس کے خیال سے متفق تھے۔ ہم چاہ کر بھی ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ خاموشی سے ان سب کی گفتگو سن رہا تھا جب ہاتھ میں موجود اس کا فون تھر تھرایا۔ اسکرین پر نظر آتے میسج کو دیکھتے ہوئے وہ روم سے باہر نکل آیا تھا۔ اسکرین پر انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے اس نے پیغام کھولا تو ایک تصویر اسے بھیجی گئی تھی۔ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ماشا تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ اسے یہ کام کچھ دیر تک لازمی مکمل کرنا تھا، اس لیے ناچار اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی ایک تصویر کھینچ کر سالار کو سینڈ کر دی، ساتھ ہی ایشو کے بارے میں بتاتے ہوئے اس سے حل بھی پوچھا۔ وہ بے صبری سے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی جب کچھ ہی سیکنڈز بعد اس کی میسج ٹون بجی۔ اس نے ایک لائن میں اس کی مشکل کا حل بتا دیا تھا۔ کچھ فگرز کو اس نے غلط لکھا تھا جس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ شکر کا سانس بھر کر جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنے لگی۔ آج جمعے کا دن طلوع ہوا تھا تو ہمیشہ کی طرح آج بھی کتنے ہی ضرورت مندوں کو صدقہ و خیرات دیتے ہوئے دن کی شروعات کی گئی تھی۔ آج کے مبارک دن ویسے بھی اتنا خوشی کا موقع تھا، لیکن ساتھ ہی کہیں نہ کہیں کنجانہ سا خوف بھی سب کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ وہاج غازی سادگی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن سعادت غازی نے کافی سارے مہمانوں کو مدعو کر رکھا تھا، آخر کو پوتی کا نکاح تھا۔ وہاج غازی کو اس بات کی فکر تھی کہ کہیں وہ جن پھر سے آ کر کوئی تماشا نہ کر دے، وہ بھی اس صورت میں جب پوری حویلی میں کافی مہمان موجود تھے۔ وائٹ اور گولڈن کلر کے جوڑے میں سرخ یاقوت سے بنی اپنی خاندانی جیولری پہنے وہ بار بار ہاتھ میں موجود ٹیشو سے آنکھوں کے کونے صاف کر رہی تھی جو بار بار بھیگ جاتے تھے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر عاصم کے گھر والے نکاح کے لیے آنے والے تھے، جن کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے کی جا رہی تھیں۔ ایک وہی تھی جس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، جس کی چھٹی حص اسے کسی طوفان کے آنے کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ وہ سخت بے چینی کا شکار تھی، کسے معلوم کیا ہونے والا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایک بار بھی نہیں دکھائی دیا تھا، اس کے یاد کرنے اور بلانے کے باوجود بھی وہ نہیں آیا تھا۔ اس کا دل انجانے خدشوں میں گھرا تھا۔ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی کسی بھی قیمت پر، لیکن راہ فرار اختیار کرنے کی بھی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اگر وہ انسان ہوتا تو شاید وہ اس کے ساتھ بھاگ جانے پر غور ضرور کرتی، لیکن مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ ایک دن زادے کو دل کے ساتھ ساتھ زبان بھی دے بیٹھی تھی کہ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ لیکن آج کا یہ دن اس کا امتحان بن کے طلوع ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی گھبراہٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تنہا کمرے میں بیٹھتے بیٹھتے اس کا دل اٹھنے لگا تو اپنے بھاری لباس کو سنبھالتے ہوئے وہ روم سے باہر نکل آئی۔ ہر طرف چہل پہل تھی، سبھی اپنی تیاریوں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ بریزے کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں جائے۔ یاد میں بن کے کہاں گھوم رہی ہو؟ وہ اپنی ہی دھن میں آتے ہوئے اسے دیکھ کر ٹھٹک کے رکا، پھر اس کے جوڑے کے رنگ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا، تم سے مطلب اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ تیز لہجے میں اسی پر الٹی، اپنے دلہن ہونے کا ہی لحاظ کرتے ہوئے اپنی زبان بند رکھ لو۔ نہیں کروں گی میں اپنی زبان بند، تمہیں اپنے کان بند کرنے ہیں تو شوق سے کر لو۔ تپی ہوئے لہجے میں کہتی وہ ساتھ ہی ریلنگ پہ تھوڑا سا نیچے کا منظر ہی دیکھ رہی تھی جہاں کافی سارے مہمان موجود تھے۔ بریزے کی گھبراہٹ بڑھتی ہی جا رہی تھی، وہ اتنے ہجوم میں جا کر بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی اور تنہا بیٹھنے میں بھی اسے انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رشام بھی نہ جانے کہاں تھی، تیار ہونے میں اس کی مدد کرنے کے بعد وہ دوبارہ دکھائی نہیں دی تھی۔ تم یہیں کھڑے ہو ابھی تک؟ بریزے نے ماتھے پہ سجا ٹیکا ٹھیک کرتے ہوئے اسے وہیں جمے دیکھا تو بیزاری سے بولی، جس نے گہری سانس بھرتے ہوئے نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے اس کے سنہری روپ سے رخ موڑ لیا تھا۔
یہاں مت گھومو، روم میں جا کر بیٹھو، میرے شام کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس۔ سفید شلوار قمیض پر پہنی کریم کلر کی واسکٹ کی جیب میں سے اس نے فون نکالتے ہوئے اسے تنبیہ کی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ تمہیں مجھے آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تنفر سے کہتی ہوئی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا وہاں سے ہلنے کا، جبکہ آتے جاتے مہمان کافی دلچسپی سے اسے وہاں کھڑا دیکھ رہے تھے۔ عاشر نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی کبھی اس کی بات سن لے۔ تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے اس ڈاکٹر کا انتظار کرنے کا تو باہر مین گیٹ پر جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے عاشر؟ تم جا کر اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ مجھے تمہارے یہاں کھڑے ہونے سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ آتے جاتے لوگ میں نے خیزی سے بریزے کو دیکھ رہے تھے جو عاشر کو جانے کیوں ناگوار لگ رہا تھا، اس لیے وہ اسے وہاں سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اب تو میں یہیں کھڑی رہوں گی، کر لو جو کرنا ہے۔ سینے پر بازو باندھتے ہوئے وہ ہٹ درمی سے اسے جلانے کو بولی۔ ہاتھوں کو حرکت دینے سے کانچ کی چوڑیاں اس کی کلائی میں کھنک اٹھی تھیں۔ عاشر نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا۔ کھڑی رہو میری بلا سے۔ اس نے ایک سیکنڈ میں ہی اس کے سر پہ ٹکے دوپٹے کو نیچے کھینچ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوپٹہ ایک گھونگھٹ سا بن کر اس کا چہرہ چھپا گیا تھا۔ بدتمیز انسان! جب تک بریزے نے دوپٹہ چہرے سے ہٹایا تب تک وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ ماموں اتنے ناراض کیوں لگ رہے ہیں؟ فون پر ٹائپنگ کرتا ہوا وہ لان میں پہنچا تو وجاہت غازی کو بڑبڑاتے دیکھ کر اس نے ناسمجھی سے فاس سے استفسار کیا۔ انس بھائی پہ غصہ ہے۔ کیوں؟ کیا وہ آ گئے؟ عاشر نے حیرانگی سے پوچھتے ہوئے ساتھ ہی چونک کر کہا۔ انس نے تو منع کر دیا تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ آ گئے ہیں وہ بھی اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ حویلی سے باہر دور تک ان کے گارڈز کی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ بیچارے مہمانوں کو پارکنگ کا ایشو ہو رہا ہے۔ شریفوں کی طرح آنا اسے پسند نہیں ہے کیا؟ جب دیکھو پوری فوج اٹھا کر اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ ہم کیا اپنے کام کاج چھوڑ کر اس پر حملہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جو وہ ایسے حفاظتی اقدامات کرتا ہے؟ وہ سخت غصے میں ضمیر غازی اور وحاج غازی سے مخاطب تھے۔ بابا اپنا بی پی مت بڑھائیں اتنی سی بات پر، عبیر نے انہیں پرسکون کرنے کو ملتجی لہجے میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر کوئی بدمزگی ہو۔ اب وہ ڈی ایس پی کے بیٹے ہیں تو اتنا پروٹوکول تو ساتھ رکھنا بنتا ہی ہے ان کا۔ بے شک۔ فاض کے کہنے پر عاشر نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہوئی دوبارہ موبائل کی اسکرین کو دیکھا جہاں اب بھی ریشام کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں تھا۔ ہے کہاں یہ لڑکی؟ ٹی پنک کلر کے ڈریس پر کانوں میں جھمکیاں ڈالتے ہوئے وہ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی جب زاریہ غازی نے ٹٹک کے اسے دیکھا۔ تمہارے پاس اتنے نئے جوڑے پڑے ہیں، پھر تم نے یہ کیوں پہنا ہے؟ اسے عبیر کے ولیمے والا جوڑا پہنے دیکھ کر انہوں نے ناپسندیدگی سے کہا۔ کسی کی میچنگ جیولری نہیں تھی تو کسی کی میچنگ چوڑیاں نہیں تھی، اور پھر یہ مجھے پسند بھی ہے اسی لیے پہن لیا۔ وہ مصروف سے انداز میں بولی، لیکن زاریہ غازی جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ وہی ڈریس ہے نا جو یوسف نے دلایا تھا تمہیں؟ چین کا لاک بند کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھمے، چور نظروں سے سنگھار میں اس کے شیشے سے اپنی ماں کا عکس دیکھا۔ وہی ہے، وہ دھیمے لہجے میں اتنا ہی بولی۔ چینج کرو اسے، انہوں نے سختی سے کہا تو ریشام نے بری طرح چونک کے انہیں دیکھا۔ لیکن کیوں؟ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تم پوچھ رہی ہو کہ کیوں؟ اسے فوراً چینج کرو اور آئندہ مجھے یہ تمہاری وارڈروب میں نہیں دکھائی دینا چاہیے۔ انگلی اٹھا کر سختی سے وارن کرتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تھیں۔ چند لمحے تو وہ لب دانتوں تلے دبائے کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کے بیڈ پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پہ سیٹ کرنے لگی۔ جبھی اس کی نگاہ چارجنگ پہ لگے اپنے فون پر پڑی جس کی اسکرین بلنک ہو رہی تھی، اس نے اٹھا کر آن کیا تو سامنے عاشر کے کئی پیغامات جگمگانے لگے جو اسے بریزے کے پاس جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ریشام نے بے ساختہ پیشانی کو چھوا۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ بریزے نے اسے جلد آنے کی تاکید کی تھی۔ رضا غازی نے کسی ارجنٹ کیس کے سلسلے میں مصروف ہونے کی وجہ سے آنے سے معذرت کرتے ہوئے انس کو وہاں بھیج دیا تھا، جو سعادت غازی کے کہنے کے باوجود ماشا اور صوفیہ کو اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ وی آئی پی گیسٹ کے لیے مختص نشستوں پر سے ایک صوفے پہ براجمان وہ سب سے لاتعلق بنا بیٹھا اپنے فون پر مصروف تھا۔ صرف ایک سعادت غازی تھے جن سے اچھے سے ملنے کے بعد کافی دیر ان سے گفتگو کرتا رہا تھا۔ ان کے علاوہ اس نے کسی سے ملنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اس نے فون سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا جو اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ انس کے لبوں پر ابھر کر معدوم ہوئی۔ کیا تم اب بھی اس ڈیل پر قائم ہو؟ تمہاری کزن کا نکاح ہے آج سالار غازی، کم از کم آج کے دن تو تم اپنے کاروبار کو سائڈ پر رکھ سکتے ہو۔ کاروباری فطرت رکھنے والوں کی یہی خامی ہوتی ہے، وہ ہر لمحے چکنے رہتے ہیں، کیا معلوم کب کس وقت منافع بخش کام ہاتھ لگ جائے۔ اسے خامی تو نہیں کہیں گے، یہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن پیسے پر محبت کو قربان کر دینا میرے نزدیک تو عقل مندی نہیں۔ انس کا پرسکون اور کچھ مصنوعی افسوس بھرا انداز اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ جبھی اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ مہرماں اس کی نیبر تھی، داریان سے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے ہی کچھ کہہ دیا ہوگا۔ کافی جانکاری ہے تمہارے پاس، کتنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں تم نے اپنے؟ ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو،
وہ شانے اسکا کر لاپرواہی سے بولا، انس بھائی، سالار بھائی۔ ان کی گفتگو کو فاز کے دخل نے توڑا تھا، جس کی چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سالار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر عاصم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ لوگ بارات نہیں لا رہے ہیں۔ وحاج غازی کو فون پر ملی اطلاع منوعن اس نے کپ کپاتے لہجے میں دہرائی تو وہ دونوں بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان کی 16ویں قسط کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔